آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب اور احترام یہ جب تک قائم رہے گا تو دین قائم رہے گا، اور جب اللہ نہ کرے اس پر کوئی حرف آتا ہے تو پھر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ پھر دین کی قدریں اپنی طاقت کے ساتھ کھڑی رہے گی یا دین اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا اور قائم اور دائم رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی ذات ہی اس دین کی بنیاد ہے، آقا علیہ السلام کی ذات ہی عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، آقا علیہ السلام کی ذات ہی اسلام کے سارے عملی نظام کی ایک بنیاد ہے۔ اسلام جو پورا دین ہے، پورا ایک مکمل ریلیجن ہے، وہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب اور احترام ہر حال میں قائم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس پر اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو اس محاذ پر جو حملے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ ایک بیرونی حملہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار خود اندرونی حملہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم پر بیرونی حملہ یہ ہوتا ہے جس کی چند صورتیں میں نے ابھی ابتدا کے اندر ذکر کی کہ جو لوگ اسلام دشمن ہیں اور اسلام کے خلاف ایک نفرت رکھتے ہیں، وہ اپنی اس دشمنی، نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کے لیے کبھی آقا علیہ السلام کی ذات کو متنازع بناتے ہیں، کبھی کوئی ناشائستہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، کبھی نازیبا کلمات کہتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ ایک بیرونی حملہ کی ایک صورت ہوتی ہے جو عالم کفر کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھار خود مسلمانوں کے بھیس کے اندر، مسلمانوں کے لباس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر سے ایسی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے ادب اور تعظیم کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں، آپ کی عظمت کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں۔ تو جب تک ان اندرونی طور پر ظاہر ہونے والے حملوں کا تدارک نہیں کیا جائے گا تو پھر باہر سے حملہ کرنے والے دشمن کی بھی روک تھام نہیں کی جا سکتی۔ اندر سے جو دشمن اٹھتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کا گلا گھونٹنا بھی ضروری ہے، اس کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیے اسلام کی تاریخ کے اندر، بلکہ اسلام میں جو سب سے پہلی گمراہی شروع ہوئی تھی وہ پہلی گمراہی ہی آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی کہ جب ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اتق اللہ، او فی روایت اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں یا عدل کریں، یہ کلمات کہے۔ وہ تھا ذوالخویسرہ تمیمی، بنو تمیم کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا۔ اس نے آقا علیہ السلام کی اس مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا اور اعتراض کر کے آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کی، اور پھر پشت دے کر، پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگا اور چلا گیا آقا علیہ السلام کی مجلس و محفل سے۔ تو صحابہ کرام اتنے مشتعل ہوئے کہ آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اس بدبخت کو قتل کر دیں، اس کی گردن اڑا دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رہنے دو، ابھی وقت نہیں آیا۔ لوگ باہر یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، اس لیے بہت سارے لوگ جو اسلام میں آنا چاہتے ہیں کہیں ان کا راستہ نہ رک جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، مگر فرمایا سنو، اسے چھوڑ نہیں دینا، اسے پہچان لو، اس کی پشت سے ایک قوم پیدا ہوگی اور وہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائیں۔ وہ نشانیاں یہ بتائیں، فرمایا ایسی قوم پیدا ہوگی، وہ نمازیں اتنی پکی، پختہ، لمبی اور گہری نمازیں پڑھیں گے
کہ وہ تم سے زیادہ پڑھیں گے. ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی. اتنی نمازیں پڑھیں گے. اور فرمایا وہ روزے رکھیں گے اور تم سے زیادہ. اور ان کے روزوں اور اپنے روزوں کا جب تم کمپیریزن کرو گے تو تمہیں لگے گا کہ ہمارے روزے تو کچھ بھی نہیں, روزے دار تو یہ ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجدے کریں گے, عبادت کریں گے, اور تم اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. مگر سنو, وہ دین سے ایسے خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر ایک بار کمان سے نکل جاتا ہے پھر اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا. وہ ایسے ہی دین سے خارج ہوں گے. ان کے نہ ظاہری حلیے پر جانا, نہ ان کی عبادت اور گریہ ازاری پہ جانا, نہ ان کی ظاہری دین کی صورت اور شکل کو دیکھنا, نہ ان کی لمبی نمازوں کو دیکھنا, نہ ان کی لمبی داڑھی کو دیکھنا, نہ ان کے قرآن اور اللہ کے ذکر کو دیکھنا. بس یہ دیکھنا جس دل میں ادب مصطفیٰ ہے وہ مومن ہے, اور جو دل محبت اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہے وہ ظاہری لباس اسلام کا بھی پہن لے وہ تب بھی بے دین ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. تو سب سے پہلا حملہ اندرونی طور پر جو ہوا اسلام پر وہ آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم پر, اور پھر وہ ہوتا رہا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی نسل پیدا ہوتی رہے گی. پھر آقا علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کی کچھ نشانیاں بتائیں. فرمایا کہ ان کے چہرے کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ ان کا یہ والا رخسار یہ اوپر ابھرا ہوا ہوگا, آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہوں گی, داڑھی ان کی گھنی ہوگی. پھر فرمایا کہ ان کی گردن موٹی ہوگی. پھر فرمایا کہ وہ سر کے اوپر ہمیشہ یا اکثر بال منڈوا کے رکھیں گے. ان کی پنڈلیاں موٹی ہوں گی, شلوار کو ٹخنوں سے بہت اوپر رکھیں گے. یہ ساری نشانیاں آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی. تو جو کوئی اس کو پڑھنا چاہے, آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو اس ٹاپک پر اگر پڑھنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام مدثر العالی نے اس پر حدیث کا ایک کلیکشن, ایک مجموعہ لکھا ہے. وہ یہاں لائبریری میں موجود ہے, نیچے آپ لے سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے الانتباہ للخوارج والحرورا, خوارج اور حرورا کے لیے انتباہ. تو اس کے اندر وہ تمام حدیثیں جمع ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے اس طبقے کی نشانیاں بتائیں. فرمایا کہ وہ طبقہ پیدا ہوگا اور وہ میری امت میں پیدا ہوتا رہے گا. تو آقا علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ دین میں کمزور نہیں ہوں گے, عمل کے اندر کمزور نہیں ہوں گے, وہ ادب رسول میں کمزور ہوں گے, وہ آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق میں کمزور ہوں گے, نماز میں مضبوط ہوں گے, روزے میں مضبوط ہوں گے, ظاہری عمل میں مضبوط ہوں گے, تقوی کے ظاہری تقاضے, حلیہ, شکل اور صورت, ظاہر کے سارے اعمال میں بڑے مضبوط ہوں گے, اور ایسا لگے گا کہ یہ تو بڑے دین والے ہیں. لیکن فرمایا ان کے ظاہری لباس پر نہ رہنا, ذرا ان کے دل چیر کر اندر دیکھنا کہ محبت رسول کی خوشبو بھی آتی ہے یا اندر ویرانہ ہی ویرانہ ہے. اگر سینے کے اندر سے عشق رسول کی خوشبو آئے تو پھر ایمان والے ہیں, اگر محبت مصطفیٰ کی خوشبو آئے تو پھر ایمان والے ہیں, پھر سارا کچھ ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر آقا علیہ السلام کی محبت سے خالی نظر آئیں, آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم سے خالی نظر آئیں, پھر ان کے ظاہر کو نہ دیکھنا, ان کے باطن جو گندگی بھری ہے بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اس کی وجہ سے وہ بھی دین سے خارج ہوں گے, جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی دین سے باہر نکل جائے گا. تو ہمیشہ اندرونی طور پر بھی اسلام کے اندر اندرونی طور پر بھی یہ حملہ ہوتا رہا آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کے اوپر. اور فی زمانہ اگر ہم اس دور کی بات کریں جس میں آپ ایک پوری صدی کو لے لیں, ایک سینچری کو لے لیں یا 150 سال تک لے لیں, اس صدی کے اندر یہ پچھلے 100 سال, 125 سال یا 150 سال, اس عرصے کو اگر آپ لیں تو اس عرصے کے اندر یہ جو فتنہ ہے آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کا فتنہ, یہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک بار پھر تاریخ اسلام کے اندر مضبوط ہو کر ابھرا ہے. پہلے بھی ابھرتا تھا مٹ جاتا, ابھرتا تھا مٹ جاتا تھا, مگر یہ جو ایک
جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اس کی اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس فتنے نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ سر اٹھایا ہے اور ابھی پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ وہ کب وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کی سرکوبی فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم کا دین کے اندر وہی رتبہ ہے جو دین ہی کا رتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ادب اور تعظیم کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی نشانی آپ یہ دیکھیں، اور آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے؟ بس آپ سادہ سی ایک نشانی اور علامت عرض کرتا ہوں، جس کی تقریر سنیں آدھے گھنٹے کی اور گھنٹے کی، اور اس گھنٹے اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ حضور کی محبت کی بات ہی نہ کرے، باقی چاہے 100 باتیں کر لے، ساری اچھی ہوں، آپ کے دل کو لگتی ہوں، بس جس بات میں محبت رسول کا ذکر نہ آئے اور آقا علیہ السلام کا نام آئے اور اس کی آنکھیں نہیں جھکتی اور ادب اور تعظیم سے اس کے جذبات ظاہر نہیں ہوتے، اس کی نہ دینداری پہ جائیں، نہ اس کی ظاہری تبلیغ پہ جائیں، نہ اس کے اچھے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نہ اس کی وزاداری کو دیکھیں، اگر آقا علیہ السلام کا نام محبت اور ادب سے نہیں لیتا تو پھر باقی سب کچھ بیکار ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام مالک امام مدینہ کہلاتے تھے، اور ان کی بڑی باتوں اور بڑی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کے اندر فنا تھے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ادب اور تعظیم میں فنا تھے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے ان کا ذکر کیا تھا ایک جمعۃ المبارک پہ کہ آپ حدیث پاک اتنی شوق اور محبت سے بیان کرتے تھے کہ پہلے اس غسل کرتے، وضو تازہ کرتے، لباس تبدیل کرتے، خوشبو لگاتے، پھر بیٹھ کر کسی کو حدیث پڑھاتے تھے، اور ہر بار پڑھانے سے پہلے یہی کرتے۔ تو یہ کتنا بڑا اہتمام ہے۔ ایک آدھ بار کرنا ہو تو شاید ہمیں لگے کہ یہ تو نارمل چیز ہے، یا دن میں ایک بار کرنا ہو تو شاید ہمیں لگے کہ کوئی بات نہیں، ہر روز آج بھی لوگ نہاتے ہیں، کپڑے چینج کر کے آتے ہیں، مگر ہر بار جب بھی حدیث پڑھانی ہے اور درس دینا ہے، یہ سارا اہتمام کرنا اس دور کے اندر، تو یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول تھا اور آپ کی محبت و تعظیم تھا۔ اور جس دل میں محبت رسول ہو وہ پھر نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے، نہ حکمرانوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی مصلحت کا شکار ہوتا ہے، کیا کہیں گے اور کیا نہیں کہیں گے۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ خلیفہ منصور، اس نے لوگوں سے جبری بیعت لی، یعنی جبراً ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لی، ووٹ لیا ان سے کہ مجھے مانو۔ تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس دور کے اندر ایک فتویٰ آیا اور بہت مشہور اور معروف ہوا، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ طلاق جبراً نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی مرد کو کوئی آدمی مجبور کر دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اور اسے جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور اس جان کے خطرے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جبر میں کہا، فورس کیا گیا اسے، اور فورس کر کے اس کی زبان سے کہلوایا گیا، تو امام مالک کا فتویٰ تھا کہ وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق نہیں ہے، ان کا نکاح اپنی جگہ پر قائم۔ یہ جو فتویٰ تھا امام مالک کا بہت مشہور ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اس ایک فتوے کی طاقت دیکھیے، لوگوں نے اگلی بات اس سے خود ہی نکال لی، خود ہی سمجھ لی کہ اس کا مطلب ہے آپ کو جان کا خطرہ ہو اور جبراً آپ کی زبان سے جو بات کہلوائی جائے وہ کل عدم ہے، وہ وائڈ، وہ ختم ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ کل عدم ہے۔ تو پھر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو خلیفہ وقت ہمیں کہتا ہے کہ یا میری بیعت کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، تو جان کا خطرہ ہے اور ہم سے اپنے مطلب کی بات نکلوا کے تو اپنی خلافت کا اقرار ہم سے لے رہا ہے، پھر یہ اقرار بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔
جب کوئی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوگا تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو پھر اس خلیفہ کو خطرہ ہوا کہ یہ جو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ تو طلاق کے بارے میں ہے، لیکن اس فتویٰ سے ایک میسج جا رہا ہے کہ جبراً آپ سے جو کچھ بھی کہلوا دیا جائے گا وہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر تو میری خلافت کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. تو اس نے آپ کو کوڑے بھی لگوائے، سزا بھی دی، مگر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا فتویٰ نہیں چھوڑا، فتویٰ نہیں چھوڑا. اور یہی امام مالک ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور خلیفہ وقت یہی تھا یا کوئی اور تھا، خلیفہ وقت وہ آیا اور آ کر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی مسئلے کے اندر بحث کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا. اور اس مناظرہ اور بحث کے اندر مسجد نبوی کے اندر ہیں، اور اس کی آواز اونچی ہو گئی کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اسے تکبر تھا، اسے اپنی طاقت کا غرور تھا، اس کی آواز کا بلند ہونا اس کا ایک رعب اور دبدبہ تھا کہ میرے سامنے کیوں بولتے ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کے پاس دلیل نہ رہے وہ پھر اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے، پھر وہ شور شرابہ کرتا ہے. تو جب اس خلیفہ وقت کی دیکھا کہ پہلے تو امام مالک اس کے سوال کا جواب دے رہے تھے، دلیل کے ساتھ دے رہے تھے، جب دیکھا کہ دلیل اس کے پاس نہیں ہے اور اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آئے، اور آپ نے جلال میں آ کر اسے کہا کہ اب اگر تو نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو میں تیرے سر قلم کرنے کا فتویٰ ارشاد کر دوں گا، تیرے سر کاٹنے کا فتویٰ دے دوں گا کہ تو واجب القتل ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ تجھے اتنا حیا نہیں کہ تو مسجد نبوی کے اندر ہے، قریب میرے آقا کا روضہ مبارک ہے، اور اس قبر شریف کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ زندہ اور باحیات ہیں، اور آپ کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو. تو تم یہاں کھڑے ہو کر اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہو، اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے میں تیرے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دوں گا. اس کے بعد اس کی جرت نہیں ہوئی کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئی ایک بات نہیں کر سکے. تو اس نے کہا کہ کیا یہ جو حکم تھا آقا علیہ السلام کی ادب اور تعظیم کا کہ آپ کے قریب اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، یہ تو آپ کی حیات ظاہری میں نہیں تھا، آج بھی یہ جاری ہے. آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا اور آج بھی جاری ہے. امام مالک نے فرمایا ہاں آج بھی جاری ہے. مصطفیٰ کا ادب تب بھی تھا جب آپ حیات ظاہری میں تھے، مصطفیٰ کا ادب آج بھی ہے، اور مصطفیٰ کا یہی ادب قیامت تک جاری و ساری رہے گا. فرمایا قیامت تک یہی ادب ہے آقا علیہ السلام کا کہ آپ کے روضہ انور کے قریب بھی نہ بولا جائے، کیونکہ یہ آپ کے ادب کے منافی ہے اور ادب کے خلاف ہے. تو اسی طرح دوستو آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم یہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا، ایک وصیت فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں پر ان کی تربیت کرو، 3 آسپیکٹ پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. 3 چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور خالی سکھاؤ نہیں، ان تینوں پہلوؤں کے اوپر محنت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی گرومنگ کرو، ان 3 آسپیکٹ کے اوپر اپنی اولاد کی. پہلی چیز فرمایا علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پر. سبحان اللہ. جو سب سے پہلی چیز جس پر آپ نے اپنی اولادوں پر محنت کرنی ہے، ان کی گرومنگ کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو جیسے بھی ہو یہ ان کو گھول کر پلا دینا ہے. پہلی چیز جو اپنی اولادوں کی روح میں ڈال دینی ہے اور ان کے اندر داخل کر دینی ہے، فرمایا اپنے نبی کی محبت ان کے من میں پیدا کر دو. یہ پہلی چیز ہے. اور یہ خالی نہیں کہ بس اولاد کو بتا دینا کافی ہے کہ نبی سے محبت کرو، یہ خالی بتا دینا کافی نہیں ہے. تو بتانے سے تو نہیں کام ہوگا، یہ بتانا نہیں، یہ سکھانا ہے. اور آقا علیہ السلام نے لفظ استعمال فرمایا ادبو، یہ نہیں فرمایا انہیں انفارم کر دو،
یہ نہیں فرمایا کہ انہیں ایجوکیٹ کر دو، صرف بتا دو. علمو بھی نہیں کہا کہ صرف انہیں علم دے دو اور بتا دو پھر وہ آگے چل پڑیں گے، نہیں، فرمایا ادبو. اور ادبو کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ان کی خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو ادب رسول سکھاؤ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ. تو یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنا وقت دیتے ہیں اپنی اولاد کو کہ ان کو کسی طریقے اور سلیقے سے آقا علیہ السلام کا ادب سکھائیں اور آقا علیہ السلام کی محبت سکھائیں. اگر ہم خود درود پڑھیں اور اولادوں کو بھی درود پڑھنے پہ لگائیں، ہم خود بھی حضور کے حسن و جمال کی باتیں کریں اور ان کو بھی سنائیں اور ان سے بھی کروائیں، تو سب سے پہلی چیز جو اپنی اولادوں کو سکھانی ہے، پڑھانی ہے، سمجھانی ہے، ان کو کھول کے پلانی ہے، ان کے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر داخل کرنی ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. پھر فرمایا اس کے بعد وحب اہل بیت. دوسری چیز جو اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کا نام تو لیں اور حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ ایمان وہاں رہتا ہے جہاں رسول کی محبت کے بعد آل رسول کی محبت بھی قائم ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی قائم ہو. فرمایا یہ بھی سکھاؤ، اس پر بھی محنت کرو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اس راستے پر چلاؤ، انگلی پکڑ کے چلاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ. پھر تیسرے درجے پر جا کر آقا علیہ السلام نے بات کی، فرمایا وعلی قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت بھی انہیں سکھاؤ. اب آپ بتائیں قرآن کا نمبر کہاں آیا ہے؟ پہلا بولیے، دوسرا، تیسرا. یہ ترتیب آپ کی اور میری نہیں، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر پھر پریفرنسز میں رکھا کہ قرآن سکھاؤ. تو گویا قرآن سکھاؤ اور قرآن سے پہلے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. قرآن سکھانا بھی ضروری ہے، مگر قرآن فائدہ وہاں دیتا ہے جہاں پہلے محبت اور ادب مصطفیٰ موجود ہو. اس لیے آج کے دور میں لوگ صرف قرآن پڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بھی ادارے ہیں جو صرف قرآن سکھاتے ہیں اور کچھ نہیں سکھاتے. اور اگر صرف قرآن سکھایا تو آقا علیہ السلام کی دی ہوئی ترتیب تو رہ گئی. آقا علیہ السلام کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن سکھاؤ. تو اگر کہیں سے قرآن ملے اور محبت مصطفیٰ نہ ملے، وہ راستہ نہ لیں، اس راستے پر چلیں جہاں سے قرآن بھی ملتا ہے اور قرآن سے پہلے محبت مصطفیٰ ملتی ہے. سبحان اللہ. ان راستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات جو میں نے شروع میں کی تھی تو بہت سارے احباب بعد میں آئے، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سو کے علم میں ہوگا کہ یورپین یونین کی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ آسٹریا کی کوئی خاتون تھی جس کا کیس چل رہا تھا آقا علیہ السلام کی بے ادبی کا، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ ہماری اظہار رائے کی آزادی ہے. تو یورپین یونین کی عدالت نے ہیومن رائٹس کے کمیشن اس کے شعبہ نے یہ ڈیسیژن دیا ہے، کل یہ فیصلہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ کسی طور پر بھی اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آتا. اس کو اظہار رائے کی آزادی سے نکال دیا. تو ہم اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ آج ہماری مہینے کے بعد گفتگو اسی نقطے پر ختم ہو رہی تھی کہ عصر حاضر میں آقا علیہ السلام کی ادب کے تقاضے کیا ہیں. تو عصر حاضر میں جہاں تقاضے یہ ہیں کہ ہم خود سیکھیں اور اپنی اولادوں کو سکھائیں، وہاں تقاضے یہ ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی آقا علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کے لیے ایک طاقتور آواز ہونی چاہیے، تاکہ روئے زمین کا کوئی شخص بھی آقا علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کی جسارت نہ کر سکے. جب تک آقا علیہ السلام کا ادب قائم ہے تب تک دین قائم ہے، اور جب یہ دین قیامت تک قائم ہے تو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی قیامت تک اسی طرح سر بلند رہنے والا ہے.